اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، یہ ایک جلسہ عام ہے اور جلسہ عام کی تقاریر کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ میں بنیادی طور پر قرآن اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم، اور میں نے اپنی زندگی انہی چیزوں کے درس اور تدریس میں بسر کی ہے۔ اس وقت بھی مجھے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 احادیث پیش کرنی، اور چونکہ انداز میں درس کا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اکثر و بیشتر حضرات تک یہ 4 ورقہ پہنچ چکا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا متن بھی ان کے سامنے موجود رہے۔ سب سے پہلے اس میں 2 آیات ہیں سورہ صف کی۔ هو الذی، بلکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ 2 آیات مبارکہ قرآن حکیم میں ایک تو سورہ صف میں وارد ہوئی ہیں، جو میں نے ابھی تلاوت آپ کو کر کے سنائی۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ بین ہی یہی 2 آیات، دوسری آیت جو کہ تو انہی الفاظ میں، پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی وارد ہوئی۔ وہاں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون، یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ عام طور پر ترجمہ کر دیتے چاہتے ہیں، نہیں، چاہت سے بڑا اونچا معاملہ ہے ارادہ۔ یریدون، یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ دوسری جگہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں۔ یہاں یریدون کا فاعل کون ہے؟ کون تلے ہوئے ہیں؟ عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں، تعین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہے۔ سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے۔ یہودی تلا ہوا ہے،
یہودیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائے گا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمکش رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے، صلبی بھی مانوی بھی، دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امتی رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کشمکش جاری رہی۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اللہ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ذریت، اس کی نسل تیری وفادار نہیں رہے گی، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں۔ قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے اللہ نے اسے مہلت دی، اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی بار بار آیا ہے، میں آدم کی نسل کا اغوا کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ آور ہوں گا، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا اے پروردگار کہ تو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو، آدم کی ذریت اس کی اہل ثابت نہیں۔ یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے۔ دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارندے، وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی، تمام انبیاء سے رہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، میں اس وقت تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا، صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ یہ یہودی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ آپس کی چپقلش سے، خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی ہے جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے۔ بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا۔ مسلمانوں کی مہربانی، ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں 2 مرتبہ، اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کی۔ لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، شفقت، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں۔ سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے 550 برس کے بعد
انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا، اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی، یہاں عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے جب سرنڈر کیا، انہوں نے ایک شرط پیش کی، یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے، وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا۔ البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، انتشار کا دور، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، پھر مسلمانوں کی شفقت سے، رحمت سے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر، اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی، حریت فکر، اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا، وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی، انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی۔ نمبر 2، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا، سود کا جال پھیلا کر مالیاتی طور پر اپنی شکنجے میں یورپ کو کس لیا، اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ماضی قریب تک رومن کیتھولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی۔ عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک ایسے ہی ان کے لیے شبہ کی صورت پیدا کر دی گئی۔ وما قتلوہ، یقینا ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا۔ تاریخ بدل گئی،
جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پی ایل او کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اب سفارت خانہ ویٹیکان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے 3 pronged اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ، ان دونوں کو اپنے شکنجے میں کش لیا ہے، فتح کر چکے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ وہ تو صرف ایک قوم تھی، جرمن قوم، جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شے کا نام ہے۔ نتیجتاً یہودیوں کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا۔ وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہودی قرض خواہ ہے، اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے۔ اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے۔ اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھل کر لکھ دی، اپنی کتاب میں لکھ دی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا۔ انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی، یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک۔ خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم۔ یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے۔